میرے سبھی دینی بھائی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا مغربی جو دانشور ہے وہ کیا سوچتے ہیں۔ آج ان سے آگے کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، آسمانی تعلیمات سے انحراف۔ یہ دیکھیے مغرب کے لوگ مسلمانوں سے کتنا وہ جلتے ہیں، کتنے پریشان ہیں۔ آئیے میں ایک چھوٹا سا ٹاپک لایا ہوں، اس سے سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی ان مغربی دانشوروں کے جواب میں 2-4 بات لکھی ہے جو میں یہاں دہرا دیتا ہوں۔ مطلب میں نے ایک یہ پوسٹ کرا تھا، تو میں وہی چیز جو میں نے پوسٹ کرا تھا کہیں پہ، تو وہ اس کو دہرا دیتا ہوں، بٹ میں بتاؤں گا نہیں کہاں پوسٹ کرا ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں کو ایسی باتوں پر غصہ آتا ہے جبکہ ہم یہ سوچ کر اس بندے کا آزادی رائے کا حق ہے۔ مطلب وہ ہمارے قرآن و حدیث پہ کچھ بات کرتے تو ہمیں کتنا جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس بات کو انجوائے کرتے ہیں۔ مطلب وہ لوگ مغربی لوگ اس بات کو انجوائے کرتے ہیں کہ کوئی بائبل کو غلطی نکالے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، وہ اس بات پہ انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان تو یار اگر کوئی ان کے رسول قرآن پہ بات کرے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی، میں نے ایک ایگزامپل دی، میں نے کہا بھائی زندہ کنیکشن اور ایک مردہ کنیکشن میں یہی فرق ہوتا ہے۔ مطلب 2 کنیکشن ہے، ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ سگنل اگر موجود ہے تو فون سیٹ کچھ نہ کچھ تو کام کرے گا، اور اگر سگنل ہی موجود نہ ہو تو کنیکشن ہی ڈیڈ ہو تو وہاں جدید ترین فون سیٹ بھی کیا کام کرے گا؟ وہ سیٹ پھر اپنے آپ ہی انجوائے کرے گا، اگر تو وہ کسی کام کا نہیں۔ ہم مسلمانوں کی خرابیاں فون سیٹ کی خرابیاں ہیں۔ کنیکشن ہمارا آج بھی قائم ہے اللہ رسول سے، قرآن کے ساتھ بھی قائم ہے، رسول کے ساتھ بھی قائم ہے۔ اس کنیکشن کی لمٹ قیامت تک کی ہے اور بیلنس کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں ہے۔ اللہ کرے ہمارا سیٹ ٹھیک ہو جائے، ہم ٹھیک ہو جائے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ رسول کی باتیں ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ ہم ٹھیک ہی نہیں ہے، ہم خود جو فون ہے ہم خود خراب ہے، جبکہ تو سوئچ آف ہے۔ تم نے کیا غصہ کرنا ہے؟ ایک مغرب دانشور نے کہا ہم نے خدا رسول کا حوالہ کب کا چھوڑ دیا، جسے اس کو کب کا چھوڑ دیا، انجیل کو کب کا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے تو ابھی تک خدا رسول کا حوالہ ذہن پر مسلط کر، مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مغرب کے جو لوگ ہیں وہ تورات انجیل ونجیل کو کب کا چھوڑ رکھے ہیں، دور کر رکھے ہیں۔ بڑے یہ مسلمان تو ابھی بھی چپٹے میں ہیں پرانی چیزوں سے، ایسے بیٹھ کے کھانا ہے، ایسی باتیں کرنا، نرم سے بات کرنا، عزت افزائی، مطلب یہ کیا چیزیں لگا، مطلب وہ ہم سے ہمارا دین چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیوں میری بہنوں سمجھو ایک بات کو، ہم ان کی کتنی دیوی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہمارے سر پر تکبر چڑھ جاتا ہے۔ آپ سوچئے، میں نے ایک جواب دیا ان کو کہ اس کے جواب میں لکھا کہ بات سنو، ہم پر کسی بات کا رعب جماتے ہم نے حوالہ چھوڑ دیا۔ مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے تو وہ چیز چھوڑی دی۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس تھا ہی کیا کہ جو تم نے چھوڑا؟ دیکھو تورات اپنی اصل اور خالص شکل میں دنیا میں کہیں نہیں ہے، انجیل کہیں دنیا میں نہیں ہے اصل شکل میں، زبور کہیں بھی اپنی اصل شکل میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، اصل شکل میں قرآن موجود ہے۔ آپ سوچئے ایک بنیادی فرق ہے، یہودی کا کوئی بھی انسان تورات کے کسی نقصے پہ ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ کوئی بھی یہودی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ تورات پہ ہاتھ رکھ دے، کسی بھی تورات پہ، اور کہے کہ یہ وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی عیسائی انجیل کے کسی بھی نقصے پہ ہاتھ رکھ کر یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یہ وہی انجیل ہے۔ لیکن دنیا کا ہر مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، قرآن کریم کے کسی بھی نقصے پر ہاتھ رکھ کر بڑے ہی حوصلے سے اور بڑے سچے دل سے کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ معجزہ ہے اور ان پہ اترا ہے۔ آج سے کوئی 12-14 سال پہلے کی بات ہے، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بائبل پر 15 دن تک مسلسل ایک سیمینار ہوا تھا۔ وہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئے تھے بائبل کے اس پہ، کیلیفورنیا کی یونیورسٹیوں میں، آج سے 1400-15 سال کی بات ہے۔
دنیا سے بائبل کے چوٹی کے 100 ماہرین جمع ہوئے تھے بائبل پہ، اب 15 دن یہ طے کرنے کے لیے بیٹھے رہے کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات ہے یا نہیں ہے، اس پہ بحث کر رہے تھے۔ مگر آج کسی غریب سے غریب ٹھیلا والے سے اگر پوچھو آپ اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا یہ اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا پھر بھی کہے گا یہ اللہ کا کلام ہے 100%، چاہے اس کو علم حاصل نہ ہو، چاہے اس کو مسئلہ مسائل نہ پتہ ہو، کیا اسے شریعت کا نہ پتہ ہو، مگر وہ کہے گا یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے اور اصل شکل میں ہے، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، زبر زیر کا فرق نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اپنے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چھوڑ کے ہم کس راستے جا رہے ہیں۔ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے، آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معجزہ ہے قرآن، اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس میں جتنی بھی عجائبات کی دنیا ہے دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔